عبدالحکیم صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا ہماری چینل نئی اڑان میں خیر مقدم کرتا ہوں، شکریہ شکریہ۔ اور آج کا جو انٹرویو ہے یہ خاص طور سے ان طلباء کے لیے ہے یا ان طلباء کے بارے میں ہے جو مدارس سے فارغ ہوتے ہیں، چاہے وہ طلباء ہو یا پھر طالبات ہو۔ چونکہ مدارس سے نکلنے کے بعد ایک طلباء ہو یا پھر طالبہ ہو، اس کے بعد لائف کا آگے کرنا کیا ہے اس کا گول نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کئی بار انہیں فراغت کے بعد، فضیلت کے بعد یا عالمیت کے بعد سمجھ نہیں آتا ہم آگے کریں کیا، کس فیلڈ میں جائیں۔ مجبوری میں کوئی کسی بزنس میں جاتا ہے، کوئی کسی چھوٹے موٹے مکتب یا مدارس میں پڑھانے لگتا ہے، اس کا اصل جو بنیاد ہے، اس کا جو اصل مدعا ہے، اصل کام ہے، جو اصل مشن ہے، وہ بھول جاتے ہیں۔ تو ہم آج اسی بات پہ چرچا کریں گے، چونکہ آپ مدرسہ سے فارغ ہیں اور الحمدللہ آپ ایک اچھی یونیورسٹی، سینٹرل یونیورسٹی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ابھی پڑھائی کر رہے ہیں۔ تو میں جاننا چاہوں گا جی جو مدارس سے فراغت کے بعد عموماً طلباء ہو یا پھر طالبات ہو، انہیں کیا فیصلہ لینا چاہیے؟ دیکھیے، میری نظر میں طلباء مدارس کو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد، چاہے وہ عالمیت کی ہو چاہے فضیلت کی ہو، جلد ہی ٹیچنگ کا میدان اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یونیورسٹی کی طرف ان کو رخ کرنا چاہیے۔ بالکل، بہت دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بالکل بالکل، میں آپ کی اس بات سے سہمت ہوں، کیونکہ ہمارے لیے دینی علوم جتنا ضروری ہے اتنا عصری علوم، دنیاوی علوم بھی ضروری ہے۔ ہم جس طرح جی بالکل۔ ایک گاڑی کے دو پہیے کے مانند دین کو اور دنیا کو رکھ سکتے ہیں، یہ ایک کو چھوڑ کر صرف ایک کے سہارے ہم زندگی بسر نہیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ ہم اخروی زندگی کے لیے ہو یا پھر دنیاوی زندگی کے لیے ہو۔ تو آپ نے ایک اچھا بتایا کہ جلد ہمیں ٹیچنگ یا پھر پڑھانے کا فیلڈ کو نہیں چننا چاہیے۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا، جو کچھ لوگ ہیں جو فراغت کے بعد مدارس سے، ٹھیک ہے، وہ دینی خدمات انجام دینا چاہتے ہیں، اسی کو لے کر وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، تو ایسے میں ان کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہے؟ کیا وہ دینی خدمات کے ساتھ ساتھ دنیاوی خدمات انجام دینے کے لیے کوئی راستہ ہے؟ جی بالکل، ہماری نظر میں اگر کوئی طلباء مدارس جلد ہی کسی یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتا ہے، تو اس کے لیے ایک جو میدان ہے، جو وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں جانے کے بعد وہ آرام سے داخلہ لے سکتا ہے، اور وہ برج کورس کے نام سے بہت مشہور ہے۔ اگر وہ چاہیں تو اس میں انٹرنس دینے کے بعد اور اس انٹرنس کریک کرنے کے بعد اس میں داخلہ لے سکتا ہے۔ عبدالحکیم صاحب، میں یہاں پہ جاننا چاہوں گا یہ برج کورس ہے کیا؟ دیکھیے حشمت بھائی، یہ برج کورس بہت مشہور ہے، لیکن اکثر و بیشتر طلباء کے درمیان یہ شک رہتا ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ تو میں بتاؤں کہ برج کورس دینی علوم سے عصری علوم کی طرف جانے کا ایک اہم ذریعہ ہے، ایک پل ہے، اور جس کے ذریعے سے ایک دینی طلبہ عصری علوم کی طرف سفر کر سکتا ہے اور اپنی تعلیمی میدان کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں، جو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی طلبہ اگر مدارس سے نکل کر کسی یونیورسٹی یا کسی بڑے جامعات کا رخ کرنا چاہے تو اس کے پاس یہ اپرچونیٹی ہے، کیونکہ برج کورس جیسے آپ نے کہا ایک پل ہے، ایک ایسا پل جو دونوں کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے، دین کو دنیا کے ساتھ۔ یعنی مدارس سے فراغت کے بعد وہ اگر کسی یونیورسٹی میں جانا چاہے تو مدرسے کے سرٹیفکیٹ سے ڈائریکٹ وہ جا نہیں سکتا، اس کے پاس اپرچونیٹی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ کئی مدارس سے فراغت کے بعد وہاں کا جو سند ہوتا ہے وہ ایلیجیبل نہیں ہوتا ہے یونیورسٹیز کے لیے۔ تو ایسے میں برج کورس جو ہے دونوں کو کنیکٹ کرتا ہے، مدارس کے سرٹیفکیٹ سے وہ ڈائریکٹ برج کورس میں آتا ہے، تو یہ برج کورس کور کرنے کے بعد وہ دنیاوی علوم میں قدم رکھتا ہے۔ جی بالکل۔ تو میں آپ سے یہاں پہ جاننا چاہوں گا برج کورس کے بارے میں، اور کچھ جو برج کورس میں اگر کوئی طلبہ داخلہ لینا چاہتا ہے تو اس کا پروسیس کیا ہے؟ جیسے آپ نے انٹرنس کی بات کی آپ، تو میں جاننا چاہوں گا جو انٹرنس کا پروسیس کیا ہے؟ دیکھیے، انٹرنس کا پروسیس زیادہ ہارڈ نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، بس ایک اپلیکیشن آتی ہے ہر سال، اس کو فل اپ کرنا ہوتا ہے، اس کو بھرنے کے بعد جو ہے اس کا ٹائم نکلتا ہے۔ آپ اس کے لیے ایگزام دینے کے لیے آپ کو علی گڑھ یونیورسٹی ہی جانا ہوگا، اس کے آس پاس میں اس کا انٹرنس کا یہ مقام گرتا ہے، وہاں جانے کے بعد آپ ایگزام دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے
بہار ہو چاہے اڑیسہ ہو، کچھ بھی ایسا اسٹیٹ میں اس کے لیے مہیا نہیں ہے جگہ. آپ اس کی انٹرنس کے لیے آپ کو علی گڑھ ہی جانا ہوگا. تو عبدالحکیم صاحب میں یہاں پہ ایک چیز جاننا چاہوں گا، جیسے آپ نے کہا جو برج کورس مدارس کے طلباء و طالبات کے لیے ہے، تو میں جاننا چاہوں کہ عالمیت کے بعد بھی وہ آ سکتے ہیں یا پھر فضیلت کرنا ضروری ہے؟ نہیں ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. مدارس کے سرٹیفکیٹ اگر وہ عالمیت مکمل کیا ہوا ہے تو آرام سے اس کا داخلہ ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. کیا فضیلت تو زیادہ بہتر ہے. کسی بھی مدارس سے پڑھ کے آ کر وہ برج کورس کر سکتا ہے یا پھر اس کا بھی کوئی کرائٹیریا ہے؟ نہیں، اس کے کرائٹیریا کی اگر بات کی جائے تو ہر مدرسہ کے طلباء اس میں داخلہ نہیں لے سکتے ہیں. اس میں ان مدارس کے طلباء داخلہ لے سکتے ہیں ہے نا جن مدارس کو علی گڑھ نے ریکوگنائز کیا ہوا ہے یا ان سے وہ ملحق ہے. چند نام ہے، چند مدارس کے نام جو علی گڑھ سے ملحق ہیں، تو ان مدارس سے طلباء کا تعلیم حاصل کیا ہوا ہونا ضروری ہے اور اس مدرسے کی سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے. تو یہاں پہ ایک چیز میں اور جاننا جیسے چاہوں کہ گا، جو کئی بار ایسا جیسے ہوتا ہے. یہ دیوبند لے لی. جی بولیں. میں یہاں پہ ایک چیز جاننا چاہوں گا، جو آپ نے انٹرنس کی بات کی، تو انٹرنس کے لیے کتنے نمبر کا پیپر ہوتا ہے؟ جی ہر سال جو ہے 100 مارکس کا یہ پیپر ہوتا تھا اور مৌخک ایگزام 50 نمبر کا ہوتا تھا. لیکن لاسٹ ایئر کی بات کریں تو بالکل یہ پیپر بالکل چینج ہو گیا تھا. یہ 180 کوشچنس آئے تھے اور اس میں سے جو ہے 90 کوشچنس اسلامیت کے، 90 کوشچنس جنرل انگلش کے اور 4 کوشچنس ایکسٹرا جو سبجیکٹو کے طور پر تھا. تو میں جاننا چاہوں گا، جو آپ نے جیسے بتایا 180 کوشچنس کے بارے میں، تو اس کا سلیبس کیا ہے؟ اسلامیات کا ذکر کیا آپ نے، باقی اور میں جاننا چاہوں گا. جی دیکھیے، اسلامیات میں اگر اسلامیات کی بات کی جائے تو اس میں قرآن کے اندر جیسے کہ بہت سارے اقوام کا ذکر ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام ہوئے، اس طرح سے عاد سمود وغیرہ، اس تمام چیزوں کا ذکر ہے. ان کے بارے میں بریفلی یا شارٹ جانکاری ہونی چاہیے. اسی طریقے سے تفاسیر کے مصنف کے نام، بالخصوص شیعوں کی جو تفاسیر ہے ان کی مصنف کا نام، اور اسی طریقے سے اسلامیت کی بات کی جائے تو جو بر صغیر کے مشہور علماء کرام ہیں، جیسے کہ سید ابو الحسن علی حسنی ندوی ہوئے، علامہ شبلی نعمانی ہوئے، اور اسی طریقے سے جو بڑے بڑے عالم ہیں ان کی تفاسیر اور ان کی جو مشہور کتابیں ہیں ان کا نام یاد رکھنا ضروری ہے. عبدالحکیم صاحب میں جاننا چاہوں گا، جیسے آپ نے کہا جو انٹرنس، اس کے بعد موک ٹیسٹ کا بھی آپ نے ذکر کیا، تو کیا انٹرنس کے ساتھ ہی موک ٹیسٹ بھی ہوتا ہے یا پھر اس کا پروسیس کچھ الگ ہے؟ اس کا پروسیس ہے کہ پہلے آپ کو انٹرنس کریک کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کا سلیکشن لسٹ میں آپ کا نام آ گیا تو اس کے بعد پھر آپ کو موک ٹیسٹ دینا ہوتا ہے. لیکن لاسٹ ایئر ایسا نہیں ہوا تھا، آن لائن کے کارن ڈائریکٹلی ایڈمیشن دے دیا گیا تھا. تو سیٹس کتنا ہے؟ سیٹس 100. تو کیا صرف بوائز ہی انرولڈ ہو سکتے ہیں یا پھر گرلس کا بھی آپشن ہے؟ نہیں گرلس بھی داخلہ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. بوائز گرلس اور دونوں اویلیبل ہیں اس میں. تو دونوں کا سیٹ برابر ہے؟ نہیں، دونوں کا سیٹ برابر نہیں ہے. کتنا زیادہ لڑکوں کی سیٹ ہے. تو عبدالحکیم صاحب میں یہاں پہ ایک چیز کلیئر کروانا چاہوں گا، جیسے آپ نے کہا یہ برج کورس ایک اچھا آپشن ہے، ایک اپرچونٹی ہے مدارس کے بچوں کے لیے یا پھر بچیوں کے لیے، جو دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی خدمات کو انجام دینے کا ایک اہم اور واحد ذریعہ ہے. جیسے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بات کریں تو سر سید علیہ الرحمہ کا جو سپنا تھا، جو ہندوستان کے ہر مسلمان یا نوجوان کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں سائنس علوم ہو، ان کا یہ سپنا تھا. اور چونکہ برج کورس جیسا آپ بتا رہے ہیں، انہی سپنا یا ان کے جو خواب ہیں، اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک واحد پلیٹ فارم ہے. تو میں جاننا یہاں پہ یہ چاہوں گا کہ برج کورس میں دوران تعلیم کیا کیا پڑھایا جاتا ہے، سبجیکٹس کیا کیا ہیں؟ دیکھیے، اس میں بہت سارے مختلف سبجیکٹ کو کور کیا جاتا ہے اور اس میں بیسک چیزوں کی جانکاری دی جاتی ہے. سائنس کے میدان میں آپ لے لیجئے، اس میں
جو ہے فزکس کی بھی جانکاری دی جاتی ہے، اس میں بایو کی جانکاری دی جاتی ہے بریفلی. اسی طریقے سے اگر سوشل سائنس کے میدان کی بات کی جائے تو اس میں پولیٹیکل سائنس کی، اکنامکس کی، جغرافی کی، ہسٹری کی، ہے نا، اور اسی طرح سے سوشولوجی کی اور انٹرفیتھ کی. جو چونکہ یہ جو کورس ہے یہ مختلف فرقے کے بچے اس میں آتے ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، حنفی ہوں، چاہے بریلوی ہوں، تو مختلف فرقے کے بچے اس میں طلبہ اس میں شریک ہوتے ہیں. تو اس میں ایک سبجیکٹ انٹرفیتھ کے طور پر بھی پڑھایا جاتا ہے، لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے اس میں بہت ساری کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور اس میں کنسیپچول رائٹنگ بھی پڑھائی جاتی ہے. تو یوں کہا جائے کہ اس میں اور انگلش، بالخصوص انگلش پہ دھیان دیا جاتا ہے تاکہ بچے انٹرنس کے لیے تیار ہو سکیں. عبدالحکیم صاحب، میں ایک چیز اور کلیئر کروانا چاہوں گا آپ سے یہاں پہ. جیسے آپ نے بہت سارے سبجیکٹس کا ذکر کیا یہاں پہ، تو کیا یہ ڈیوریشن کیا برج کورس کا ڈیوریشن کئی سال کا ہے؟ 1 سال کا ہوتا ہے بس. یعنی 1 سال میں بچوں کو ساری کتابیں پڑھا کے +2 کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے اور اس لائق بنایا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی سینٹرل یونیورسٹی یا پھر پرائیویٹ یونیورسٹی میں جا کے ایڈمیشن لے سکتا ہے. جی بالکل، دنیا کے کسی بھی یونیورسٹی میں، چاہے ابروڈ ہو چاہے یہ انڈیا کے اندر ہو، کوئی بھی سینٹرل یونیورسٹی کے لیے وہ ایلیجیبل ہو جاتا ہے. یقیناً قابل تعریف ہے برج کورس، کیونکہ میں نے برج کورس کے کچھ طلباء سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی. الحمدللہ برج کورس کرنے کے بعد وہ لوگ اچھے یونیورسٹی میں اچھے سبجیکٹ سے پڑھائی کر رہے ہیں. میں نے بات کرنے کی کوشش کی، کچھ لوگ BA LLB کر رہے ہیں، کچھ لوگ اکنامکس آنرس کر رہے ہیں، کچھ لوگ پولیٹیکل سائنس کر رہے ہیں، کچھ لوگ جرنلزم کر رہے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ ہوٹل مینجمنٹ وغیرہ کر رہے ہیں. تو یہ سارے اپرچونیٹیز ہیں مدارس کے بچوں کے لیے. تو انہیں اگر میرے حساب سے یا پھر میرے نظریے سے اگر وہ دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی خدمات بھی انجام دینا چاہے تو برج کورس سے بہتر آپشن ان کے پاس کچھ نہیں ہو سکتا. جی بالکل بالکل. تو اگر ہم کیونکہ برج کورس کرنے کے جی جیسے کہ آپ نے بتایا، ٹھیک ہے، اسی طرح میں آپ کو اور ایک چیز بتا دوں کہ برج کورس کرنے کے بعد وہ کئی ایک میدان میں جا سکتا ہے. جیسے فیکلٹی آف آرٹس کی آپ نے بات کی، تو اس میں چاہے انگلش لٹریچر ہو، انگلش کمیونیکیٹو کے میدان ہو، چاہے فیکلٹی آف سائنس کو لے لیجیے، سوشل سائنس کو لے لیجیے آپ، ٹھیک ہے، چاہے وہ اکنامکس ہو، پولیٹیکل سائنس ہو، جغرافی، ہسٹری ہو، تو وہ ان سب سبجیکٹ کو اختیار کر سکتا ہے. اسی طرح لاء کی فیکلٹی کی بات کر لی جائے تو BA LLB کی بات آپ نے کہی، تو اس میں بھی وہ جا سکتا ہے. تو کئی ایک طرح کے موقع فراہم ہو جاتے ہیں برج کورس کرنے کے بعد، جو کہ مدارس کے سرٹیفکیٹ سے صرف کچھ چنندہ ہی میدان میں جا سکتا ہے. جیسے کہ آپ اردو، عربک یا اسلامیت کو لے سکتا ہے وہ، لیکن برج کورس کر لینے کے بعد وہ کئی ایک میدان کے لیے، کئی ایک فیلڈ کے لیے جو ایلیجیبل ہو جاتا ہے. تو یہ ان کے لیے ایک سنہرا موقع ہے کہہ سکتے ہیں. جی بالکل. میں امید کرتا ہوں جو آپ نے اس ویڈیو میں بہت ساری چیزیں کلیئر کیا، جو مدارس کے بچے اگر آگے اپنا پڑھائی کرنا چاہتے ہیں، اپنا گول فکس کرنا چاہتے ہیں، ہائر ایجوکیشن لینا چاہتے ہیں، تو ان کے پاس ایک اپرچونیٹی ہے. صرف مدرسے کی دنیا تک ہی وہ سمت نہیں رہ سکتے، باقی ان کے آگے دنیا اور ہے اور دنیا وہ دیکھ سکتے ہیں. جی بالکل. عبدالحکیم صاحب، آپ نے بہت اہم جانکاری ہمیں دی، کیونکہ ابھی اگر ہم مسلم قوم کی بات کریں تو ایجوکیشن کی کمی بہت زیادہ ہے. تو انہیں دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم، سائنسی علوم و دیگر علوم کی طرف آنا، ان میں خدمات انجام دینا نہایت ضروری ہے. ایسے میں آپ نے انہیں ایک راہ دکھایا، جو آپ اگر دنیاوی خدمات انجام دینا چاہتے ہیں تو کیا آپشنس آپ کے پاس، کس راستے سے گزر کر آپ آگے جا سکتے ہیں. ان تمام چیزوں کو میرے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، کلیئر کرنے کے لیے، اور جو لوگ یہ ساری چیزیں سوچ رہے تھے، آگے آنا چاہ رہے تھے، ان کے جو شکوک و شبہات تھے ان کو دور کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. جی تھینکس.